نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المؤمنون بامانی بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ آیت نمبر 42 ثم پھر انشانا ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کے بعد قروناً آخرین دوسری امتیں۔ آیت نمبر 43 ما تسبقو نہیں آگے نکل سکتی من امتن کوئی امت عجلہا اپنے مقررہ وقت سے وما یستاخرون اور نہ وہ لوگ پیچھے ہی رہ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 44 ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجے رسولنا اپنے کئی رسول تترا پے در پے کلما جب بھی جا آیا امت الرسولہا کسی امت کے پاس اس کا رسول کذبو ہو تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فاتبعنا چنانچہ ہم نے پیچھے لگا دیا بعضہم ان کے بعض کو بعض کے وجعلناہم اور ہم نے بنا دیا ان کو احادیث قصے کہانیاں، فبعداً لقوم لا یؤمنون لہذا رحمت سے دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 45 ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو واخاہ اور اس کے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان مبین اور واضح دلائل کے ساتھ۔ آیت نمبر 46 الی فرعون وملائہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے قوماً عالین سرکش لوگ۔ آیت نمبر 47 فقالوا چنانچہ انہوں نے کہا انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں لبشرین دو آدمیوں پر مثلنا جو ہم جیسے ہی ہیں وقومہما جبکہ ان دونوں کی قوم لنا ہماری عابدون غلام ہے۔ آیت نمبر 48 فکذبوہما سو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، فکانوا تو وہ ہو گئے من المہلکین ہلاک شدہ لوگوں میں سے، ہلاک ہونے والوں میں سے۔ آیت نمبر 49 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لعلہم تاکہ وہ یہتدون ہدایت پا جائیں۔ آیت نمبر 50 وجعلنا اور ہم نے بنایا وجعلنا ابن مریم اور ہم نے بنایا عیسیٰ ابن مریم کو وامہ اور اس کی ماں کو آیتم واوحیناہما عظیم نشانی واوحیناہما اور ہم لے آئے ان دونوں کو الی ربوۃ ایک بلند جگہ کی طرف ذات قرار و معین جو سکون اور آرام اور جاری چشمے والی تھی۔ اب محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 42 ثم انشانا من بعدہم قروناً آخرین۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کی۔ اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں ہیں، کیونکہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اسی ترتیب سے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک بنی اسرائیل مراد ہیں۔ قرن کی جمع ہے اور یہاں بمعنی امت استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر 43 ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں نکل سکتی اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔
یعنی یہ سب امتیں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح جب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا، جو ان کا وقت مقرر تھا، تباہ و برباد ہو گئیں، ایک لمحہ آگے پیچھے نہ ہوئیں۔ جس طرح کہ اللہ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 34 میں فرمایا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب کسی جان کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک ساتھ آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 44، ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے، پے در پے لگاتار۔ تترا کے معنی ہیں یکے بعد دیگرے، متواتر، لگاتار۔ پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے، کلما جاء امت رسولھا کذبوہ، جب بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، پھر ہم ایک کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے، اور ہم نے ان کو ایک کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے۔ ہلاکت و بربادی میں یعنی جس طرح یکے بعد دیگرے رسول آئے، اسی طرح تکذیب رسالت میں، رسالت پر یہ قومیں یکے بعد دیگرے عذاب سے دوچار ہو کر حد سے نیست ہوتی رہیں اور تباہ و برباد ہوتی رہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ہم نے ان کو افسانے بنا دیا۔ جس طرح عجیب عجوبتن کی جمع ہے تعجب انگیز چیز یا بات، اسی طرح احادیث حدوثاتن کی جمع ہے، یعنی زبان زد خلاق و واقعات و قصص، ایسے واقعات اور کہانیاں جو عوام میں مشہور ہیں۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، چنانچہ ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 45، ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ ہارون بِآیاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا۔ آیات سے مراد وہ 9 آیات ہیں جن کا ذکر سورہ اعراف میں موجود ہے، جن کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے، اور سلطان مبین سے مراد حجت واضحہ اور دلیل و برہان ہے جس کا کوئی جواب فرعون اس کے درباریوں سے نہ بن سکا، نہ بن پڑا۔ آیت نمبر 46، الی فرعون وملائہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ استکبار اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کی بنیادی وجہ بھی وہی عقیدہ آخرت سے انکار ہے اور اسباب دنیا کی فراوانی ہی تھی، جس کا ذکر پچھلی قوموں کے واقعات میں گزر چکا ہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ سرکش لوگ تھے۔ آیت نمبر 47، فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، چنانچہ وہ کہنے لگے کیا ہم اپنی ہی طرح کے 2 انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان دونوں کی قوم ہمارے غلام ہے، ماتحت ہے۔ یہاں بھی انہوں نے انکار کے طور کے لیے بطور دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بشریت ہی پیش کی، اور اسی بشریت کی تاکید کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں اسی قوم کے افراد ہیں، اس قوم کے افراد ہیں جو قوم ہماری غلام ہے۔ آیت نمبر 48، فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُخْلَقِينَ، پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک شدگان میں سے ہو گئے، ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ آیت نمبر 49، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، وہ لوگوں کو ہدایت کریں اور وہ ہدایت پائیں۔
امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کے بعد دی گئی، اور نزول تورات کے بعد اللہ رب العزت نے کسی قوم کو عذاب عام سے ہلاک نہیں کیا، جبکہ مومنوں کو یہ حکم دیا جاتا رہا کہ وہ کافروں سے جہاد کریں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ آیت نمبر 50، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَأَوْحَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو عظیم نشانی بنایا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، جو رب کی قدرت کی نشانی تھی۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا بنایا، اور حوا علیہ السلام کو بغیر مادہ کے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور دوسرے تمام انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو عظیم نشانی بنایا، اور ایک سکون اور جاری چشمے والی بلند جگہ پر ان دونوں کو ٹھکانہ دیا۔ ربوتن بلند جگہ سے بیت المقدس، اور معینن چشمہ جاری سے وہ چشمہ مراد ہے جو ایک قول کے مطابق حضرت ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اللہ رب العزت نے بطور خرق عادت سے حضرت مریم علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے جاری فرمایا تھا، جس کا ذکر سورہ مریم میں موجود ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔